Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی زندگی ایک مسلسل امتحان ہے۔ ہر انسان اپنی راہوں میں مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کوئی دولت کی کمی کا شکار ہوتا ہے، کوئی حسد کا نشانہ بنتا ہے، کوئی نظر بد کا اثر جھیلتا ہے اور کوئی جادو یا شر کے وار سے پریشان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اکثر اپنے اندر خوف اور کمزوری محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس نے قرآن پاک کے ذریعے ایسے خزانے عطا کیے ہیں جو نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ ہر شے سے حفاظت بھی فراہم کرتے ہیں۔ بزرگوں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ایمان والے کا اصل سہارا اللہ ہے۔ دنیا کی طاقتیں، مال و دولت اور رشتے سب وقتی ہیں، لیکن اگر بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو وہ ایسی ڈھال بن جاتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تاریخ کے ہر دور میں لوگوں نے اس حقیقت کو آزمایا ہے۔ ایک عام انسان ہو یا کوئی بڑا ولی، جب دل سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو مشکلات خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی بہت بڑے خزانے رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم سورت سورۃ الفلق ہے۔ یہ سورت 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر حفاظت اور سکون کا پورا جہان چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ چند آیات بظاہر مختصر ہیں، لیکن ان کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر شر سے بچنے والے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں، چاہے وہ رات کی تاریکی میں چھپے خطرے ہوں، جادو اور ٹونے کے اثرات ہوں یا کسی حاسد کی نظر ہو۔ ان سب کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفلق انسان کو 3 بڑے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پہلا یہ کہ نظر بد اور قدرتی آفات سے بچاتی ہے، دوسرا یہ کہ جادو اور ٹونے کے اثرات سے حفاظت کرتی ہے، اور تیسرا یہ کہ حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ انسان کی زندگی کو مشکل بنایا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ ان مسائل سے پریشان ہیں، لیکن قرآن ان سب کے لیے کامل شفا ہے۔ بزرگوں کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک بار ایک شخص بار بار بیمار ہو جاتا اور ڈاکٹروں سے علاج کے باوجود اسے آرام نہیں ملتا۔ آخر کار وہ کسی نیک عالم کے پاس گیا۔ عالم نے اسے کہا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری پریشانیوں کی جڑیں وہم، حسد یا برے اثرات ہوتے ہیں جن کا علاج صرف اللہ کے کلام سے ممکن ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک نیک خاتون کے بچے کو بار بار نظر لگتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ دار آتا تو بچہ بیمار ہو جاتا یا روتا رہتا۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ ہر رات سونے سے پہلے بچے پر سورۃ الفلق پڑھ کر دم کریں۔ چند دنوں بعد بچہ سکون سے رہنے لگا اور کبھی دوبارہ نظر بد کا اثر نہ ہوا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ الفلق صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا وہ نور ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا
ہے کہ اس صورت کا پیغام صرف یہ نہیں کہ الفاظ پڑھ لیے جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ دل کا یقین اللہ پر قائم ہو۔ جب بندہ کہتا ہے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کے دل میں یہ عہد ہونا چاہیے کہ میں صرف اللہ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ مانتا ہوں۔ یہی یقین دراصل وظیفے کی اصل روح ہے۔ اب اگر سورۃ الفلق کے وظیفے کی بات کی جائے تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان دن میں کم از کم 3 بار اسے پڑھے۔ صبح کے وقت، مغرب کے وقت اور رات سونے سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے۔ یہی سنت آج بھی ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص خاص وظیفہ کرنا چاہے، سب سے پہلے درود ابراہیمی اول و آخر پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔ اگر کسی کو لگے کہ اس پر جادو یا حسد کا اثر ہے تو اسے 21 دن تک یہ وظیفہ مسلسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو لوگ کاروبار یا گھر میں پریشان ہیں، وہ بھی روزانہ یہ سورت پڑھ کر اپنے گھر یا دکان کے چاروں کونوں میں دم کریں۔ اس سے نہ صرف برکت ہوگی بلکہ ہر طرح کے برے اثرات دور ہو جائیں گے۔ بچے، بڑے، مرد یا عورت، سب کے لیے وظیفہ یکساں مؤثر ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفلق کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے اور اس کی پناہ میں آ جائے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی طاقت، کوئی شر، کوئی جادو، کوئی حسد اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں ڈال سکتا۔ جو دل اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر مشکل سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے دن اور رات کا حصہ بنا لیں کہ سورۃ الفلق ضرور پڑھیں۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دنیا کے ہر شر سے بچائے گا اور دل کو سکون عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔